بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں کچھ چہل قدمی کے لیے کھیتوں کی طرف نکلا ہوں، اور اس دوران میں کسی مشین کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو بالکل واضح سنائی دے گی اور سمجھ میں آئے گی۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے پاکستان کے چند خطباء کا فتنہ۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں ویسے تو ہندوستان اور باقی جگہوں پر بھی بیٹھے ہوئی بعض خطباء فتنہ افشائی میں مصروف ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ خصوصی گفتگو ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں ایسے خطباء، ایسے منقبت خوان، منقبت پڑھنے والے اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کی، کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کچھ نئے فتنوں کو متعارف کروایا سوسائٹی میں، سماج میں، اور بعض نے پھر ان کے ساتھ بعض خطباء شامل ہو گئے، اور ان خطباء نے ان فتنوں کو مزید ہوا دی۔ اس میں کچھ لوگ تو ایسے سامنے آئے جنہوں نے اپنے بعض مصروں یا بعض اشعار کے ذریعے بعض صحابہ کرام، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر بعض نے شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض نے دیگر صحابہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے بعض تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتی ایسی گفتگو کی کہ جس سے ایک گستاخی کا اور بے ادبی کا ایک ماحول بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو شیعہ حضرات، جنہیں اہل تشیع جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کا پابند کہتے ہیں، وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے بھی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا چونکہ مذہب الگ ہے، ان کی فقہ الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی نمازیں الگ ہیں، ان کی نماز جنازہ الگ ہے، ان کی باقی جتنے بھی ان کی رسوم ہیں وہ سب الگ ہیں، ایک الگ فرقہ ہے، اپنے آپ کو اہل تشیع کہلواتے ہیں، یعنی اہل سنت سے ہٹ کر ہیں وہ، اور صحابہ کے متعلق ان کے جو نظریات ہیں وہ ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئی ہیں، اور پھر ان کے جو خطباء ہوتے ہیں جن کے لیے وہ ذاکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اس فرقہ کے بارے میں علماء اہل سنت نے مختلف جو ان کے موضوعات ہیں اختلافی، ان کا جواب علماء اہل سنت نے تحریری طور پر اور تقریری طور پر دیا ہے ہر زمانے میں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، انہوں نے علماء کی کتابوں کو سامنے رکھ کے عقائد شیعہ پر کافی تفصیلی قلم اٹھایا ہے۔ تحفہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ کے نام سے کئی والیوم میں، مجلدات میں ان کا تحریری کام موجود ہے، اور ان سے پہلے علماء کبار اہل سنت و جماعت نے بہت کام کیا ہے۔ تو مولانا محمد علی علیہ رحمت کا یہ
فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اور دیگر کتابیں بھی جو جن میں علماء اہل سنت نے شیعہ حضرات کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں وہ موجود ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، کتب خانوں میں، لائبریریوں میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اہل سنت و جماعت کا، بعض خطبہ، بعض مولوی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور وہ اپنا صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو خصوصی طور پر وہ کچھ تقریر اور سلسلے وہ موجود ہیں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو اس وقت دعوت اسلامی کے امیر ہیں، کراچی میں جو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے دعوت اسلامی کا، پہلے سبز پگڑی پہچان تھی دعوت اسلامی کی، تو وہ جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں شعری ذوق بھی رکھتے ہیں، عطار تخلص ہے ان کا، تو منظومات وغیرہ لکھتے رہتے ہیں، دعائیہ اور مناجات وغیرہ، نعت کے اشعار بھی لکھے ہیں، اور تو انہوں نے صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے حوالے سے ایک دو نعروں کو رواج دیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ایک اس میں تھا جی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ نعرے لگائے تھے۔ ایک نعرہ تو ان کا ایسا تھا کہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے کلی طور پر درست معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اس پر پھر بعض علماء نے ان کو تنبیہ کی، تو وہ اگرچہ وہ ایک اعتبار سے نعرہ درست تھا لیکن دوسرے اعتبار سے وہ درست نہیں تھا، تو وہ تو خیر نعرہ ختم ہوا۔ لیکن یہ جب نعرہ لگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نعرے کے بعد پھر ایک اہل سنت و جماعت میں جو بہت سے لوگ وہ سامنے آئے اور انہوں نے بھی مخالفت کی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اہل سنت و جماعت نے کیوں مخالفت کی؟ اہل سنت و جماعت تو ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کی جو عظمت ہے قرآن مجید میں اس کے مطابق، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر مفسرین، محدثین، مجتہدین، محققین، مدققین، جتنے بھی علماء اور مشائخ ہیں، اور طریقت کے جتنے سلاسل کے بزرگان دین ہیں، ان سب نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو لوگوں کے دلوں میں نہ صرف اجاگر کیا ہے بلکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی عقیدہ لوگوں کے ذہن نشین کرایا ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی مقام و مراتب عطا فرمائے ہیں، تو ان کو ان کی گستاخی اور بے ادبی یہ دین کی خرابی کا باعث ہے۔ تو یہ اس کے باوجود تو اب یہ سمجھ آئی کہ دراصل یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں لیکن صحابہ کے گستاخی پر اتر آئے ہیں، تو یہ دراصل اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ جو سچے اہل سنت و جماعت ہیں انہیں اس قسم کے خطیبوں، مقرروں اور اس قسم کے وہ منقبت پڑھنے والوں کو پہچاننا چاہیے۔ یہ صرف پیسے بٹورنے والے ہیں، دنیا کا مال جمع کرنے والے ہیں، فتنے پھیلانے والے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی کیوں فتنے پھیلاتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ شیطان ہر وقت مسلمان کو، اہل ایمان کو گمراہ کرنے پہ لگا رہتا ہے، اور وہ بہانے تلاش کرتا رہتا ہے کہ اہل ایمان کو گمراہ کرے، اہل ایمان کے اتفاق کو انتشار میں تبدیل کرے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا رستہ ہے، یعنی جو شیطانی رستہ ہے، اس پر لوگ چلے۔ ابلیسی جو کوششیں ہیں وہ یہی ہیں
ابلیس کے کارندے جگہ جگہ موجود ہیں، اور ان کا تو یہ کام ہے، وہ ابلیس کا شیطان کا تو یہ کام ہے۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہیں، جو اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی ہدایت میں چلتے ہیں، جو مفسرین اور محدثین اور خاص کر علم الکلام، علم العقائد، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ائمہ نے علم العقائد بیان کیا ہے، جو اس کو تسلیم کرتے، مانتے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بس پچھلے کچھ عرصے سے یہ ایک فتنے نثار ابھارا ہے، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے کئی فتنے نکل رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی ہیں جو سفید ریش ہو گئے ہیں، بلکہ وہ سرخ ریش ہو گئے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی عمریں ہو چکی ہیں، اب جا کر انہوں نے فتنے پھیلانے شروع کی ہیں۔ اس میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی قدس الروح کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی وہ ہستی ہے جنہوں نے عقائد اسلامی کے آگے ایک بند باندھا ہوا ہے۔ عقائد اسلامی کو تب ہی کوئی خراب کر سکتا ہے کہ اس بند کو توڑے۔ اب اس بند کو توڑنے کے لیے امام احمد رضا کی گستاخی اور بے ادبی پر اتر آئے ہیں لوگ۔ کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بھئی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو ان کا لکھا ہوا کوئی حجت ہے، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، اور وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، اس وقت اہل سنت و جماعت کی پہچان اعلیٰ حضرت کے نام سے ہو رہی ہے۔ اس وقت نہیں ہو رہی، بلکہ جب سے اعلیٰ حضرت نے فتنہ وہابیہ کا وہ اس کے آگے بند باندھا، اور تجدید ایمان اہل ایمان کے ایمان کی جو ہی آپ نے تجدید کی، تو اس وقت سے مسلک اعلیٰ حضرت کی جو اصطلاح ہے، جو یہ الفاظ ہیں، یہ گونج رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے کانوں میں، اور ان کی تقریروں میں، اور لکھے جا رہے ہیں ان کی تحریروں میں۔ تو اب اس ایسی صورتحال میں جو اہل ایمان ہیں، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہے، تو وہ وہی ہے جو متقدمین علماء و مشائخ کا ہے، اور متأخرین میں پھر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی گمراہ کرے اور اعلیٰ حضرت کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو سمجھ لیں کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، یہ فتنہ پرور ہے۔ اور گستاخی میں جو شخص بھی جتنا آگے بڑھتا ہے، اہل بیت اور صحابہ کی گستاخی میں جو جتنا آگے بڑھتا ہے، وہ تو پھر بے ایمان ہو جاتا ہے، اور بے ایمان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسے منافقین سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اہل سنت و جماعت کے جو ائمہ ہیں، ان کی تشریعات و تصریحات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی جو عظمت اور شان ہے، اس کو تسلیم کریں، دل و جان سے تسلیم کریں، اور کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی ان کے حوالے سے نہ ذہن میں آنے دیں، نہ تقریر میں آنے دیں، نہ تحریر میں آنے دیں۔ پھر جو خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ ان میں سے پھر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اور یہی علماء کی تحقیق ہے، اہل سنت و جماعت کے ائمہ کی یہی تحقیق ہے، اور اسی پر ہمیشہ کاربند رہیں۔ تو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ کے مریدین، آپ کے تلامذہ اور آپ کے خلفاء کو چاہیے کہ وہ حضور ریاض الملت کی تعلیمات کو پھیلائیں، اور آج کل کے یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں کا بھرپور مقابلہ کریں، جواب دیں، اہل سنت کی وکالت کریں، اور اہل سنت و جماعت سے منسلک جو عوام ہیں، ان کی رہنمائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔